الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ آج سپریم کورٹ نے قادیانی مبارک ثانی مقدمے کے حتمی فیصلے کو اناؤنس کیا ہے اور انہوں نے گزشتہ فیصلے جو 6 فروری کو اور پھر 24 جولائی کو ہوئے تھے ان کے تمام قابل اعتراض حصوں کو حذف کر دیا ہے۔ میں اس بہت بڑی کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام دینی جماعتوں کو، ان کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج سپریم کورٹ پہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام شریک ہوئے اور انہوں نے جس یکجہتی کے ساتھ کورٹ کے سامنے اپنا موقف دیا اور سپریم کورٹ کو اپنے موقف کے حوالے سے قائل کیا، یہ سب قابل احترام ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہوں نے امت پر احسان کیا ہے۔ اس سلسلے میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یوم جمعہ کو بطور یوم تشکر منایا جائے گا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے، متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور آج جب پوری قوم 7 ستمبر 2024 کو مینار پاکستان لاہور پر 50 سالہ گولڈن جوبلی منا رہی ہے، اور جس دن کو یوم الفتح کے طور پر منایا جائے گا، آج کی اس فیصلے نے گولڈن جوبلی کی اہمیت کو اور دوبالا کر دیا ہے، اور اب پاکستان کے عوام ایک الگ جذبے کے ساتھ اور ایک تازہ ترین فاتحانہ تصور کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 7 ستمبر یوم الفتح سنگ میل ثابت ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی، نہ ان کی سازش چل سکے گی۔ یہ امت کی آواز ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے، یہ متفقہ آواز ہے۔ ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اگر کوئی اور شہری دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنے ملک کے آئین سے بغاوت کرتا ہے، اپنے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں، انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے، آئین کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے باوجود دنیا میں پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے تو انسانی حقوق نہیں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا رونا دھونا یہ بھی ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں کہا جا رہا ہے۔ کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ مٹھی بھر لوگوں، تم نے پوری دنیا کی امت مسلمہ کو کافر کہا ہے، اور غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ساری چیزیں حقائق ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں ساری چیزیں۔ تو اس صورتحال میں امت مسلمہ نے بھی، پاکستانی قوم نے بھی ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، آج بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہوا ہے،
اور یہ فتح اس یکجہتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ یکجہتی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو ساری پارلیمنٹ ایک طرف ایک پیج پر تھی، حکومت بھی، حزب اختلاف بھی، اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ دینی جماعتیں ہمیشہ اس پر یکجہتی کا اظہار کرتی چلی آئی ہیں اور آج بھی انہوں نے وہی مظاہرہ کیا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ایک زندگی ملک کے اندر موجود ہے، ایک شعور موجود ہے، ایک احساس موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ شعور و احساس اور قوم کے اندر یہ زندگی انشاءاللہ برقرار رہے گی اور قوم ایک زندہ قوم کو ثبوت پیش کرے گی۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جس طرح دینی جماعتوں نے اس اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس سے پہلے جب ووٹر فارم سے ختم الوعد کا حلف نامہ نکالا گیا تھا اس وقت بھی اسی طرح کا رد عمل آیا اور اس کو واپس لینا پڑا، اور بھی متعدد مواقع بھی اس طرح سے ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ سود پہ بھی تمام مسالک جو ہے وہ متفق ہیں، عدالتی فیصلے موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پہ، قانون سازی کے معاملے پہ یہ سب کچھ موجود ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دینی جماعتیں اس ایک بڑا بھاری پتھر جو ہے اس کو اٹھانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی، اور کیا اس اتحاد کو ان مقاصد کے لیے بھی آگے بڑھایا جائے گا؟ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ سود کے مسئلے پر بھی پوری قوم متفق ہے، علماء متفق ہیں، تمام مکاتب فکر متفق ہیں، لیکن یہاں پر حکومت کو انکار نہیں تھا۔ حکومت کو اس حوالے سے کسی قسم کی قانون میں تبدیلی یا ترمیم کا بھی انکار نہیں تھا، بلکہ اس فیصلے کے خلاف خود بینک چلے گئے کورٹ میں اور بینکوں نے اس حوالے سے اسٹے لیا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح اس نوعیت کا نہیں ہے، تھوڑی ذرا اس کی قانونی و آئینی حیثیت ذرا مختلف ہے۔ مولانا یہ بتائیں، آج کے اس معاملے میں آپ کی چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور پھر اس پر مشاورت بھی ہوئی ہے، ایک اپنے ہی فیصلے کو چیف جسٹس نے متنازع قرار دیا اور اس پر جو ہے ریورس کر کے تو اس کو تنازع ختم کر دیا گیا۔ اس تمام عمل میں آپ کو چیف جسٹس کا جو عمل تھا، معاملہ تھا، کیسے نظر آیا؟ میرے خیال میں انہوں نے بہت ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بحث تو ہوئی کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال آج انہوں نے جس مثبت رویے کا اظہار کیا، ہمیں اس پر ان کو داد دینی چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ کہ یہ جو پہلے فیصلہ دیا گیا تھا وہ محض لا علمی کی اتفاق تھا یا اس کے مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں کسی مقدمے میں پیش نہیں ہوا ہوں، آج پیش ہوا ہوں۔ آپ تمام سماعت میں وہاں پر موجود رہے، آپ ماشاءاللہ بہت سارے حوالے ماضی کے بھی آتے رہے، آج مختلف آپ کو بار بار دیکھا، آپ نماز کے لیے صرف گئے اور اس کے بعد جج صاحب نے جب آپ کو کہا کہ آپ مکمل سماعت سن کے جائیے گا تو پھر آپ وہاں پر موجود بھی رہے۔ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح سے بار بار ریویو پٹیشن اور پھر آگے جو معاملات اب چلیں گے کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو نہیں، عام کارکنان ہیں، میرے خیال میں اس وقت سوال کا تناظر یہ ہے کہ عام جو کارکنان ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ ریاست پر اس طرح اعتبار نہیں کرتے قادیانیوں کے نہیں، میرے خیال میں دیکھیے بات یہ، قادیانیت کے خلاف سوچ ایک ہی ہے۔ باقی جب ایک شخص اتنے بڑے منصب پر فائز ہو کر اعلان کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم اس کی ازالے کے لیے تیار ہیں، تو اتنا کافی ہے میرا خیال ہے۔ مولانا صاحب، حکومت بھی اس معاملے میں آپ کے سیاسی مکمل طور پر آج آپ کی محنت ہے، جو بھی ہوا آپ کو اس بات پر بارکاہ دیتے ہیں، تو آپ حکومت کے لیے بھی لفظ کہیں گے اس معاملے میں؟ میں نے کہہ دیا نا جی، میں نے کہا چونکہ حکومت اور اپوزیشن ایوان کے اندر بھی ایک پیج پہ تھے اس مسئلے پر، سب مبارکباد کے مسئلے۔ مولانا صاحب، پیر کے دن بھی ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا اسی فیصلے کے خلاف، جو جمعیت علماء اسلام کے ورکرز تھے وہ سپریم کورٹ کے باہر بھی گئے تھے، آج پرائم منسٹر نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، تو اگر ان ورکر کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو آپ کیا؟ میرے خیال میں یہ جمہوریت میں ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہر مسئلے پر احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ریاستی ادارے متوجہ ہوں اس طرف کہ پبلک کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ پبلک میں نہیں جائیں گے، آپ احتجاج نہیں کریں گے، آپ کی آواز کوئی سنے گا ہی نہیں، تو اس طریقے سے تو پھر وہ مسئلہ ہی دب جاتا ہے۔ تو مسئلے کو زندہ کرنے کے لیے نکلنا بھی پڑتا ہے، احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے، مقدمے بھی درج ہوتے رہتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تعصب بھی کبھی کبھی ملا کہ شاید اس پہ کوئی عالمی طاقتیں بھی ملوث تھیں یا کوئی آپ کو منصب نظر آئے، ایسا اگر ہے تو پھر ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، ہم تو ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ غیر آئینی عمل کو سپورٹ نہ کریں، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دیکھیے تحریک بھی چلی ہے 1953 میں، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، اس میں کامیاب نہیں ہوا جی۔
لیکن اب پارلیمنٹ کا فیصلہ آ گیا تو دنیا جو جمہوریت کی بات کرتی ہے، اداروں کی بات کرتی ہے اور اداروں کے فیصلوں کو احترام دیتی ہے، پاکستان کے قومی اسمبلی کے فیصلے کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کی عدالت نے بھی تو ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ آخر انہوں نے اسلام کے بنیادی اصول اور بنیادی سٹرکچر جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اس کو پوری طرح پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ پھر اگر یہ عقیدہ ان کا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مقدمہ بہاولپور ایک مشہور مقدمہ ہے، وہ عدالت تھی اور عدالت کے سامنے دونوں فریق پیش ہوئے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ دیوبند سے آئے اور انہوں نے وہاں پر بڑی لمبی بحث کی اور بالآخر ان کو قائل کر دیا اور انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ تو عالمی فورم پر بھی ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں، اور جو لوگ ان کو، جیسے مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے کتاب میں کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، تو آج یہ جماعت جو ہے یہ مغرب کا خود کاشتہ پودا ہے، تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح اسرائیل ان کے لیے بس ناجائز بھی ہے تو ان کا بچہ ہے، اور ناجائز بچے کو بھی وہ قبول کر رہے ہیں۔ 40,000 50,000 تک انسانوں کو انہوں نے خون پی لیا ہے اور وہ دفن ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی انسانی حق نہیں ہے کہ امریکہ اتنے بڑے زیادہ خون کو اور عام آدمی کے خون کو بہتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کس منہ سے امریکہ آج کے بعد انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ جو اس نے افغانستان میں کیا، جو اس نے عراق میں کیا، جو اس نے لیبیا میں کیا، جو اس نے شام میں کیا اور ابھی تک کر رہا ہے اور آج فلسطین میں کر رہا ہے۔ تو اس دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یا تو آپ بنیادی بین الاقوامی مسلمہ اصولوں کو تسلیم کریں اور اکثریت کو سپورٹ کریں، اصول کو سپورٹ کریں، کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کریں۔